اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حکم توحید اور توحید فی العبادت اور نفی شرک، اس کا حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک سے پیش آیا کرو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق توحید بیان کر کے اس کے ساتھ متصل کر دیا ہے والدین کا حق بر، والدین کے بر و احسان کا حق، کہ ان کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آیا کرو۔ اور اگلی بات مان وَبِذِی الْقُرْبَى، پھر اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو جن کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے میں یتامہ، مساکین اور پڑوسیوں کا اور ساتھیوں کا تذکرہ ہے۔ بہت لوگ آپ سوسائٹی میں ایسے دیکھیں گے، یہیں سے اب میں اس بات کی ابتدا کر رہا ہوں، جو مساجد پہ بھی بہت خرچ کرتے ہیں، غربا، یتامہ، مساکین پہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لنگر بھی دیتے ہیں بڑے۔ یہ سب کام نیکی کے ہیں، بر کے کام ہیں، مستحسن کام ہیں، اجر و ثواب کے کام ہیں، مگر تمام نیک کاموں میں اللہ رب العزت نے درجہ بندی رکھی ہے۔ کوئی شخص فرض چھوڑ کے نفل شروع کر دے تو نفل اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ تو دین کی بنیادی خوبی، بنیادی حسن اور خوبی یہ ہے کہ دین جب احکام دیتا ہے اور جن اعمال کی ترغیب دیتا ہے تو ان اعمال میں ترتیب بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح کہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، یعنی حکم دیا کہ والدین سے نیک سلوک کیا جائے۔ کہیں فرمایا کہ اگر تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کی بات اس لیے کی کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ بعضوں کی باتیں اس طرح کی نہ ہوں، نارمل، جیسے ان کی جوانی میں جب شعور بھی جوان تھا اس طرح ہوا کرتی تھی۔ ممکن ہے عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کی باتیں آپ کو ذرا مختلف لگیں، اچھی نہ لگیں، آپ کی طبیعت پر بوجھ بنے، تو اس سچویشن کو قرآن مجید نے اور اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا ہے، اس سچویشن کو کہ جب بڑھاپے کی وجہ سے ممکن ہے وہ ایک بات 10 بار تکرار کے ساتھ کہیں، اور آپ کہیں ابا جی اور اماں جی یہ ایک بات آپ نے بات کہہ دی ہے، میں نے سن لی ہے، اسے 10 بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر طبیعت اس طرف آئے گی۔ یہ اس سچویشن کو، نفسیاتی سچویشن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی باتیں آپ کو اچھی نہ لگیں، تب بھی ان کو اف تک بھی نہ کہو، بے ادبی اور گستاخی سے ان کے ساتھ ہم کلام نہ ہو، اور جھڑکو نہیں، اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا نرمی والا قول اختیار کرو، اور ادب اور احترام اور تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور اپنے رب کے حضور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ باری تعالیٰ ان دونوں پر تو اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں بچہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک، پھر اس نے 2 سال کی عمر بتائی ہے کہ 2 سال تک اس نے کس طرح دودھ پلایا، کس طرح پرورش کی، کہ 2 سال کا عرصہ لیتا ہے بچہ تھوڑا زیادہ بولنے میں، تیسرے سال میں جا کے تھوڑا ایکسپریس کرنے لگتا ہے۔ جب بول نہیں سکتا تو وہ صرف رو کر چیخ پکار کے ذریعے ہی اپنا مطالبہ رکھتا ہے، اور اس کی چیخ سن سن کر بھی بعض اوقات کان تھک جاتے ہیں، اور اس 2-3 سال کی عمر میں سارا دن چیخ کون برداشت کرتا ہے؟ اب ایمانداری سے کہیے، باپ یا ماں؟ میں نے تو بہت سے باپ ایسے دیکھے ہیں اور صبح و شام دیکھتا ہوں
کہ بچہ جب رونے والا چیخنے والا ہوتا ہے پیدائش کے بعد تو باپ اپنا بستر دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو ساری رات روتا ہے، مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. تو شوہر بیوی سے فرماتا ہے کہ ساری رات تو اس کا خیال رکھ، میں نے تو صبح جاب پہ جانا ہے اور مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کی طرف متوجہ کر دیا. حملتہ امہ وفصالہ فی عامین، اس لیے کہ نہ باپ نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، باپ تو حامل نہیں ہوا، عورت حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، تو باپ کو کیا پتا کہ 9 مہینے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. شوہر کی ایک خواہش ہے اور اس کی ایک لمحے کی خواہش کے نتیجے میں اس خاتون کے 9 مہینے کی تکلیف اور اذیت برداشت کرنے کی قربانی ہے. اس کی طرف اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا. اجمالی بات کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ مجمل، اور ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، بات کر کے پھر ایمفسائز کر دیا، ارتکاز کر دیا ماں پر آ کر، یعنی بیوی پر. وہ جو ماں ہے کسی کی وہ اس وقت شوہر کی بیوی تھی، اولاد کی ماں ہے اور شوہر کی. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ ماں کے اوپر پورا ارتکاز کر کے پھر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. مگر اس میں الگ تخصیص اس بیوی کی اور ماں جو بنتی ہے اس کی قربانی پر متوجہ کیا، اور دونوں پیریڈ بیان کیے. اس کی پریگننسی کا پیریڈ 9 مہینے کا، وہ تکلیفیں اور مصائب و آلام بھی، اور تولد سے لے کے ابتدائی 2-3 سال کا عرصہ ان مصائب و آلام کو بھی بیان کیا جن مشکلات میں سے وہ گزرتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. اب اس میں ہماری زندگیوں میں کوتاہی اور غفلت پائی جاتی. صرف نماز پڑھنا یہ نہیں فرمایا، صرف نماز پڑھنا نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، جو ہی نماز کا وقت داخل ہو تو اپنے وقت پر نماز کو پڑھ لینا اور اس میں غفلت کی تاخیر نہ کرنا، بربنائے غفلت اور بربنائے کوتاہی اس کو مؤخر نہ کرنا کہ بڑا وقت پڑا ہے پڑھ لوں گا، نہ، وقت پر پڑھ لینا. ہر کام چھوڑ کر نماز کو وقت پر پڑھ لینا، یہ وہ عمل ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو اس عمل سے محبت ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل پھر پسند ہے، دوسرا درجہ کس عمل کا ہے؟ قال بر الوالدین، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اپنے وقت پر میری نماز پڑھنے کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خدمت کرنا، ادب اور احترام بجا لانا، یہ دوسرا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں جہاد. اور یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اس جہاد کے پھر معانی ہیں کہ اس جہاد سے مراد، اس جہاد کی کئی قسمیں اللہ کی راہ میں جہاد کی، مگر اس جہاد پر بھی والدین کی خدمت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدم کر دیا. اب کتنے جوان ایسے برین واش کر دیے گئے جو اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر نام نہاد جہادی بن جاتے ہیں، اور والدین کی کوئی خدمت کرنے والا بڑھاپے کی عمر میں نہیں رہتا، اور انہیں یہ تصور دے دیا جاتا ہے کہ بس سارا دین اس بندوق کو اٹھا لینے میں ہے اور گولہ بارود اٹھا لینے میں ہے. آقا علیہ السلام نے اس پر بھی مقدم والدین کی خدمت کو رکھا، اور اس سے مقدم وقت پر نماز پڑھنے کو رکھا.
کتنا توازن قائم فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون شخص ہلاک ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ شخص پھر بھی جنت میں نہ گیا۔ اگر ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرے تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے جنت کی ضمانت عطا کر دی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔